اعظم شہباز شریف شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے ازبکستان پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور تاجکستان کے صدر کے درمیان ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ روسی صدر پیوٹن کی بھی وزیر اعظم سے ملاقات، کہا روس سے پاکستان کو گیس سپلائی پائپ لائن ممکن ہے۔ روس سے پاکستان گیس پائپ لائن پہلے سے موجود انفراسٹرکچر کا حصہ ہے۔ IMF کا ڈیل بھی سائن کر بیٹھے ہیں اور آج ریزروز ہے 8.8۔ اس کے بعد جو اب آپ کا جب بیرونی خسارہ ہوتا ہے تو آپ کیسے وہ کم کرتے ہیں؟ آپ کیسے کم کرتے ہیں؟ دو ہماری بڑی چیزیں، ایک ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو وہ ڈالرز آتے ہیں، اور دوسرا بیرون ملک پاکستانی ہمیں ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، وہ جو پیسہ بھیجتے ہیں۔ ایک طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے، دوسری طرف معیشت کمزور ہو رہی ہے۔ IMF کی رپورٹ کے مطابق بجلی اور مہنگائی ہونے والی ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی حکومت پر تنقید، بولے IMF کے پروگرام آنے کے باوجود روپیہ کی قدر مسلسل کم ہو رہی ہے۔ انتخابات میں تاخیر سے صرف پاکستان کو نقصان ہوگا۔ موجودہ حکومت کی 60% کابینہ ضمانتوں پر ہے۔ موجودہ حکومت ملک کا سوچنے کے بجائے اپنے کیسز ختم کروانے میں لگی ہوئی ہے۔ شخص جو کہ فتنہ ہے، انتشار ہے، تباہی ہے پاکستان کی، اور پھر اوپر سے فورن فنڈڈ ہے، ان طاقتوں نے جو پاکستان کو آگے چلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی، اور پاکستان کی دشمن طاقتیں، انہوں نے اس کو فنڈ کیا ہے۔ اور یہ کوئی تخیلاتی بات نہیں ہے، اس کا ایویڈنس ایک صفحے پر ECP کے ڈیسیجن میں ہے۔ عمران خان نے جو کچھ ملک کے ساتھ کیا اس کے گہرے اثرات ہوں گے۔ انہیں سوسائٹی کو تباہ کرنے کے لیے ڈالر دے کر تیار کیا گیا۔ ایک شخص پاکستان کی فتنہ اور تباہی کی وجہ ہے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کے تنقیدی وار، کہا اہم ادارے پر تقرری سے متعلق کوئی بات کرنا قبل از وقت ہوگا۔ مقررہ وقت آنے پر وزارت دفاع GHQ کے کہنے پر آرمی چیف کی تقرری سے متعلق سفارشات پیش کرے گی۔ عمران خان جو مرضی کہتے رہیں، ہم آئینی کردار ادا کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بیان، کہا آرمی چیف کی سفارشات پر فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے۔ ایسا لگتا ہے آرمی چیف کی تعیناتی ہی ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں وزیر اعظم فیول ایڈجسٹمنٹ معاف کرتے ہیں اور وزیر توانائی مؤخر کرتے ہیں۔ سیلاب زدگان کی مدد نہیں، صرف تصاویر بنوائی جا رہی ہیں۔ لاپتہ شہری کی بازیابی ہو یا پیناڈول کی گولی کی دستیابی ہائی کورٹ سے ملتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کراچی کو اب مزید لاشیں مت دینا۔ MQM رہنما وسیم اختر نے وزیر اعظم کو پیغام میں کہا شہباز شریف آپ کو اس لیے وزیر اعظم نہیں بنایا تھا کہ کراچی کے لوگ لاشیں اٹھائیں۔ اب اگر لاش رکھی اور لاپتہ کارکنان بازیاب نہیں ہوئے تو پھر اپنی حکومت خود سنبھالنا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بغاوت کے مقدمے میں PTI رہنما شہباز گل کی ضمانت بعد از گرفتاری منظور کر لی۔ عدالت نے شہباز گل کو 5 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ شہباز گل کی رہائی انصاف اور جمہوریت کی فتح ہے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کا ٹویٹ، کہا پارٹی اور عمران خان کے لیے جس طرح شہباز گل ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہے، آج ان کی اس جرات پر پوری پارٹی کو فخر ہے۔ عمران خان کی تقریر نامناسب ضرور، مگر دہشت گردی کی دفاع کیسے لگ گئی؟ یہ بہت سیریس نوعیت کا الزام ہے، کوئی معمولی نہیں۔
تفتیشی آفیسر بتائیں گے کیا دہشت گردی کی دفاع لگتی ہے یا نہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس، عدالت نے کہا یہ بے شک غلط ہو، نامناسب ہو، لیکن یہ تو بادی نظر میں اس دفاع کے تحت نہیں آتے۔ تحریک انصاف نے اپنے 123 ارکان قومی اسمبلی کے استعفے منظور نہ کرنے سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ درخواست میں کہا گیا کہ عوام سے تازہ مینڈیٹ لینے کے لیے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا۔ جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف اسد عمر نے وکیل فیصل چودھری کے توسط سے دائر کی۔ ملک بھر میں سیلاب سے اموات کی تعداد 1486 ہو گئی۔ این ڈی ایم اے نے تازہ رپورٹ جاری کر دی۔ بارش اور سیلاب سے مزید 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ سندھ میں اب تک 683 افراد جاں بحق ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں اموات کی تعداد 305 تک جا پہنچی۔ بلوچستان میں 281 اور پنجاب میں 191 افراد سیلاب کے باعث لقمہ اجل بنے۔ شاید یہ سندھ کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب ہے۔ مخیر حضرات، سیلاب متاثرین کی مزید امداد کریں۔ صدر مملکت نے نواب شاہ میں سیلاب زدگان کے لیے ریلیف کیمپ کا دورہ کیا۔ پنجاب حکومت کے تعاون سے نواب شاہ کے لیے 5 کروڑ روپے امداد کا اعلان کیا۔ سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا فضائی جائزہ بھی لیا گیا۔ قدرتی آفت سے دوچار پاکستان، کرونا گیا تو سیلاب آ گیا، ابھی ختم نہیں کہ ڈینگی نے انٹری مار لی۔ ملک بھر میں ڈینگی کیسز میں مسلسل اضافہ۔ اسلام آباد، راولپنڈی، کراچی، لاہور اور خیبر پختونخوا میں ڈینگی کے وار جاری۔ اسلام آباد میں ڈینگی کے مزید 128 کیسز رپورٹ۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے 205 نئے کیسز رپورٹ، 4 مریضوں کی اموات رپورٹ۔ کراچی سمیت ملک بھر میں آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ کراچی میں چکی کا آٹا 120 سے 125 روپے کلو فروخت ہونے لگا۔ پنجاب میں گندم کی امدادی قیمت کے اعلان پر آٹا مزید مہنگا۔ ایک ہفتے میں 15 کلو تھیلے کی قیمت 250 روپے اضافے کے بعد 1300 سے 1550 روپے ہو گئی۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 2100 روپے تک جا پہنچی۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ کپتان بابر اعظم اور نائب کپتان شاداب خان سمیت محمد نواز، محمد رضوان، نسیم شاہ اور شاہین شاہ شامل۔ جارحانہ مزاج کے بلے باز آصف علی اسکواڈ میں اپنی جگہ برقرار رکھنے میں کامیاب۔ شان مسعود بھی اسکواڈ کا حصہ۔ دیگر کھلاڑیوں میں محمد وسیم، حیدر علی، حارث رؤف، افتخار احمد، خوشدل شاہ، محمد حسین اور عثمان قادر شامل۔ اور انگلش کرکٹ ٹیم 17 سال بعد پاکستان کے دورے پر کراچی پہنچ گئی۔ انگلش کرکٹ ٹیم دبئی سے امارات ایئر لائن کی پرواز سے کراچی پہنچی۔ ایئرپورٹ پر پاکستان کرکٹ بورڈ کے اعلیٰ حکام نے مہمان ٹیم کا استقبال کیا۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان T20 سیریز کا آغاز 20 ستمبر سے ہوگا۔ انگلینڈ کرکٹ ٹیم دورہ پاکستان کے دوران 7 T20 میچز کے کھیلے گی۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں محروف خالد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔
बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और ताजिकिस्तान के सदर के दरमियान मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए उज़्बेकिस्तान पहुँच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने समरकंद पहुँचने के बाद मस्जिद खिज़र का दौरा किया। इस मौके पर उनके हमरा वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात की, जिसमें दो तरफ़ा और इलाकाई अहमियत के मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने तारीख़ी शहर समरकंद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह मुमलिकत के इजलास के मौके पर मुलाकात की। मुलाकात में तिजारत, मुइशत, तवानाई और अवाम से राब्तों समेत मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने के तरीक़ों और ज़राए पर तवज्जो मरकूज़ की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में मुनक़िदा शंघाई ताउन सरबराही इजलास के मौके पर मुलाकात हुई। इस मौके पर रूसी सदर पुतिन ने कहा कि रूस से पाकिस्तान को गैस सप्लाई पाइपलाइन मुमकिन है। उनका मज़ीद कहना था कि रूस से पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पहले से मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक इस दौरान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि पाकिस्तान और रूस में रेलवे और तवानाई के शोबों में काम करने की ज़रूरत है। रूस से पाकिस्तान को पाइपलाइन के ज़रिए गैस की फराहमी मुमकिन है। पाकिस्तान को गैस सप्लाई रूस, काज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के पहले से बने इंफ्रास्ट्रक्चर से मुमकिन है। पाकिस्तान में LNG फराहमी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर भी काबिल तवज्जो है। व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि जनूबी एशिया में पाकिस्तान को अहम शराकतदार के तौर पर देखते हैं। रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात मुस्बत अंदाज में बढ़ रहे हैं। रूस पाकिस्तान के ताल्लुकात में मुआशी और तिजारती शोबों में ताउन अहम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ मईशत कमज़ोर हो रही है। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक बिजली और महंगी होने वाली है। IMF की सारी शराइत मान लें, तारीखी महंगाई कर दी गई है। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्की मईशत ठीक नहीं हो सकती। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बैरूनी खसारा था, 20 अरब डॉलर का खसारा था। इनको ये कहते हैं ना, बड़ा मुश्किल वक्त मिला था इनको। जब अप्रैल में जो इन्होंने साजिश करके हमारी गवर्नमेंट गिराई, तो इनको जो करंट अकाउंट डेफिसिट मिला था, बैरूनी खसारा, वो था 16 अरब डॉलर। अब ये समझना है, हमें 20 अरब डॉलर मिला, इनको 16 अरब डॉलर मिला। हमें जो हम इनकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले हमने कितना उधर से, जिधर हमारे रिजर्व्स ये जो छोड़ के गए थे 9.8 पे, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन्होंने दर्ज करवाया, जिसकी उसके बाद सियासी हमारी इंस्टेबिलिटी होनी शुरू हो गई, तो 16.2 अरब डॉलर के हमारे रिजर्व्स थे। फिर से ये जब छोड़ के गए थे पाकिस्तान 9.8 था। जो हम छोड़ के गए थे, इन्होंने कहा ना बड़ा मुश्किल पाकिस्तान छोड़ के गए। हमारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले 16.2 अरब डॉलर के रिजर्व्स थे। आज ये IMF का डील भी साइन कर बैठे हैं और आज रिजर्व्स है 8.8 पे। उसके बाद जो अब आपका जब बैरूनी खसारा होता है तो आप कैसे वो कम करते हैं? अब कैसे कम करते हैं? दो हमारी बड़ी चीजें, एक हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वो डॉलर्स आते हैं, और दूसरा बैरून मुल्क पाकिस्तानी हमें रिमिटेंसेस भेजते हैं, वो जो पैसा भेजते हैं। ये जब छोड़ के गए थे तो ये याद रखें 20 अरब डॉलर का खसारा। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
ویلکم بیک۔ عمران خان نے جو کچھ ملک کے ساتھ کیا اس کے گہرے اثرات ہوں گے۔ انہیں سوسائٹی کو تباہ کرنے کے لیے ڈالر دے کر تیار کیا گیا۔ ایک شخص پاکستان کی فتنہ اور تباہی کی وجہ ہے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کے تنقیدی وار، کہا بیانات حقائق پر مبنی تھے جو کبھی نہیں بدلتے۔ اہم عہدے پر تقرری سے متعلق کوئی بات کرنا قبل از وقت ہوگا۔ عمران خان جب اقتدار میں تھے تو سپہ سالار کی تعریفیں ہو رہی تھیں۔ شہباز شریف کی کسی صوبے میں حکومت نہیں، وہ پھر بھی ہر جگہ جا رہے ہیں۔ انتشار ہے، تباہی ہے پاکستان کی، اور پھر اوپر سے فورن فنڈڈ ہے۔ ان طاقتوں نے جو پاکستان کو آگے چلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی، اور پاکستان کی دشمن طاقتیں، انہوں نے اس کو فنڈ کیا ہے۔ اور یہ کوئی تخیلاتی بات نہیں ہے، اس کا ایویڈنس ایک ایک صفحے پر ای سی پی کے ڈیسیجن میں ہے کہ اس کو کن کن لوگوں نے فنڈ کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس شخص کو پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے، پاکستان کی سیاست کو تباہ کرنے کے لیے، پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کو تباہ کرنے کے لیے، پاکستان کی جو مورل فیبرک ہے، جو پاکستان کی سوسائٹی ہے، اس کو تباہ کرنے کے لیے، پاکستان کی نئی نسل کو تباہ کرنے کے لیے پیسے دے کر، ڈالرز دے کر لانچ کیا گیا ہے، تو وہ شخص تو یہی کرے گا۔ چاہے وہ حکومت میں ہو، وہ تب بھی یہی کرے گا۔ جب وہ حکومت میں تھا تو اس نے آئی ایم ایف کے ساتھ جس طرح کی ڈیل کی، جس کے نتائج آج بھی پاکستان بھگت رہا ہے، اور پاکستان کی معیشت کو اس نے تباہی کے دھانے پر پہنچا دیا، لینڈ مائنز بچھا کے چلا گیا، جس کو آج نہ حکومت اپنا سر توڑ کوشش کے باوجود ایک ایک کر کے چن رہی ہے، بہتری کے راستے پہ لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو کچھ وہ کر کے چلا گیا اس ملک کے ساتھ، لانگ ٹرم اس کے بہت امپلیکیشنز ہیں۔ اور آپ یہ بھی ایک دیکھیں کہ جاتے جاتے پھر وہ آئی ایم ایف کے معاہدے کی خلاف ورزی کر کے خود ہی جو معاہدہ کیا تھا، اور اس میں اسٹیٹ بینک کو بھی گروی رکھ گیا اور فورن ایجنٹس کو لگا کے چلا گیا، پھر وہ جاتے جاتے وہ معاہدہ بھی پھاڑ کے چلا گیا، پرائسز ڈراپ کر کے چلا گیا۔ اور آپ یہ دیکھیں آج تک پاکستان کی معیشت اس اٹیک سے سنبھل نہیں پائی۔ تو اگر حکومت میں ہو تو پاکستان کی تباہی کرے گا، حکومت سے باہر ہو تو جتھے لے کر حملہ آور ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، سب انسٹیٹیوشنز، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ افواج پاکستان ہو، چاہے وہ پولیٹیکل فریٹرنٹی ہو، چاہے وہ حکومت ہو، میں سمجھتی ہوں کہ سب کو اس چیز پہ کنسنسس ہونا چاہیے کہ یہ ایک فتنہ ہے جو تباہی کے لیے لانچ کیا گیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا مقررہ وقت آنے پر وزارت دفاع جی ایچ کیو کے کہنے پر آرمی چیف کی تقرری سے متعلق سفارشات پیش کرے گی۔ عمران خان جو مرضی کہتے رہیں، ہم آئینی کردار ادا کرتے رہیں گے، اور آرمی چیف کی سفارشات پر فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے۔ اس حوالے سے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلق فیصلہ حکومت اپنے وقت پر اور آئینی طریقہ کار کے مطابق کرے گی۔ آئین کے مطابق آرمی چیف کی تعیناتی کا فیصلہ ہوا تو عمران خان کا فتنہ بیٹھ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ملک اور ادارے کی تاریخ بتاتی ہے کہ کوئی مرضی کا آرمی چیف لگا نہیں سکا۔ فوج کو بحیثیت ادارہ قائم رہنا ہے تو اس بیانیے کو مسترد کرنا ہوگا۔ 25 مئی کو عمران خان کو رسوا ہو کر جانے دیا گیا تھا، اس بار جانے بھی نہیں دیں گے۔ پنجاب سے بھی لوگ کا لے کر آئیں گے، ان کی خاطر رامدارت کریں گے۔ مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ سیاست دانوں کو فوج کے معاملات میں دخل اندازی سے گریز کرنا چاہیے۔ مناسب ہو یا غیر مناسب، سیاست دانوں کو فوج کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ سیاست دان فوج کو سیاسی الجھنوں میں نہ ڈالیں۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ اس سے ہمارے ملکی مفاد کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے، جس کا فائدہ پاکستان کے دشمن عناصر اٹھا سکتے ہیں۔ اب تو ٹی وی ڈراموں میں فوج کے کمانڈوز کے نام لے کر ڈرامے کیے جا رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ شادیوں میں بھانڈی بیٹھے ہوئے افراد کے سامنے آ کر پتہ کرتے ہیں کہ ان میں فوجی کون ہے، وہ جنرل ہو یا نہ ہو، تالیاں بجا کر اشارہ کر کے ایک دوسرے کو کہتے ہیں بھاگ لے رہنے۔ چودھری شجاعت نے کہا کہ ٹی وی اور اخبارات میں فوجی افسروں کے متعلق برادری عزم کو موضوع بنا کر گفتگو کی جاتی ہے۔
عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی ہی ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ وزیر اعظم فیول ایڈجسٹمنٹ معاف کرتے ہیں اور وزیر توانائی مؤخر کرتے ہیں۔ شیخ رشید نے کہا کہ ایم کیو ایم اپنے کارکنوں کی لاشیں ملنے کے باوجود حکمرانوں کی سیاسی لاش کے ساتھ کھڑی ہے۔ سیلاب زدگان کی مدد نہیں، صرف تصاویر بنوائی جا رہی ہیں۔ گردشی قرضہ 23 کھرب ہو گیا ہے۔ سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ لاپتہ شہری کی بازیابی ہو یا پیناڈول کی گولی کی دستیابی ہائی کورٹ سے ملتی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی 160 ملین کی امداد اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما وسیم اختر کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کراچی کو اب مزید لاشیں مت دینا۔ شہباز شریف آپ کو اس لیے وزیر اعظم نہیں بنایا تھا کہ کراچی کے لوگ لاشیں اٹھائیں۔ اب اگر لاش رکھی اور لاپتہ کارکنان بازیاب نہیں ہوئے تو پھر اپنی حکومت خود سنبھالنا۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وسیم اختر نے کہا کہ عمران خان کو اسی لیے سپورٹ کیا کہ ہمارے لاپتہ کارکنان واپس آ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا یہ کارکنان کہاں ہیں، ان سے پوچھتا ہوں اب ان لوگوں کی لاشیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بس کر دو بس، ہم تھک گئے ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ وہ بہادر آباد آئیں گے، دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ شہباز گل کی رہائی انصاف اور جمہوریت کی فتح ہے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی جانب سے سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کی رہائی پر پیغام جاری کیا گیا۔ فواد چودھری نے اپنے ٹویٹ میں مزید لکھا کہ پارٹی اور عمران خان کے لیے جس طرح شہباز گل ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہے، آج ان کی اس جرأت پر پوری پارٹی کو فخر ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بغاوت کے مقدمے میں پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کی ضمانت بعد از گرفتاری منظور کر لی۔ عدالت نے شہباز گل کو 5 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ ملزم کے وکیل سلمان صفدر نے دلائل میں کہا کہ شہباز گل کی درخواست ضمانت ایڈیشنل سیشن جج نے مسترد کی تھی۔ مقدمے میں 14 دفعات لگائی گئی ہیں۔ تفتیش مکمل ہو چکی ہے، برآمدگی اور کوئی نہیں کرنی۔ وکیل نے دلائل دیے ہیں کہ ایک تقریر پر شہباز گل کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ شہباز گل کیس خارج کرنے کی درخواست بھی زیر التوا ہے۔ شہباز گل پی ٹی آئی حکومت میں معاون خصوصی تھے۔ شہباز گل کو حکومت ختم ہونے کے بعد عمران خان کا چیف آف سٹاف بنا دیا گیا۔ شہباز گل حکومت پر بہت تنقید کرتے ہیں۔ دلائل پر چیف جسٹس اطہر من اللہ نے شہباز گل کے وکیل کو سیاسی بات کرنے سے روک دیا۔ کہا آپ قانونی نکات پر دلائل دیں۔ شہباز گل کے وکیل سلمان صفدر نے ایف آئی آر کا متن پڑھ کر سنا دیا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے استفسار کیا کہ کیا یہ ساری باتیں شہباز گل نے کہی تھیں؟ کیا ان تمام باتوں کا کوئی جواز پیش کیا جا سکتا ہے؟ کیا سیاسی جماعتوں کو آرمڈ فورسز کو سیاست میں دھکیلنا چاہیے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ عمران خان کی تقریر نامناسب ضرور، مگر دہشت گردی کی دفاع کیسے لگ گئی؟ یہ بہت سیریس نوعیت کا الزام ہے، کوئی معمولی الزام نہیں۔ اس دفعہ کو اس طرح نہ بنائیں۔ خاتون جج کو دھمکی دینے کے مقدمے میں عمران خان کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس سمن رفعت امتیاز نے سماعت کی۔ عمران خان کے وکیل سلمان صفدر، اسپیشل پروسیکیوٹر رضوان عباسی اور کیس کے تفتیشی آفیسر عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ تفتیشی آفیسر بتائیں گے کیا دہشت گردی کی دفاع لگتی ہے یا نہیں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا ان کی تقریر کے علاوہ کچھ ہے؟ یہ دہشت گردی کی دفاع کو انڈرمائن نہیں کریں کہ لوگوں کے ذہنوں سے ڈر ہی نکل جائے۔ یہ بہت سیریس نوعیت کا الزام ہوتا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جو الفاظ آپ نے بتائے یہ بے شک غلط ہوں، نامناسب ہوں، لیکن یہ تو بادیوں نظر میں استفاء کے تحت نہیں آتے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 19 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ تحریک انصاف نے اپنے 123 ارکان قومی اسمبلی کے استعفے منظور نہ کرنے سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ درخواست میں کہا گیا کہ عوام سے تازہ مینڈیٹ لینے کے لیے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف اسد عمر نے وکیل فیصل چودھری کے توسط سے دائر درخواست میں کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ حقائق کے منافی ہے۔ تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی استعفیٰ دے چکے ہیں۔ سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے اسمبلی فلور پر تحریک انصاف کے 125 ارکان کے استعفے کی منظوری کا اعلان کیا۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی مرحلہ استعفوں کی منظوری طے کردہ اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ عدالت عالیہ کا 6 ستمبر کا حکم کل عدم قرار دیا جائے۔ درخواست میں اسپیکر قومی اسمبلی، الیکشن کمیشن اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ ملک بھر میں سیلاب سے اموات کی تعداد 1486 ہو گئی۔ بارشوں اور سیلاب کے باعث نقصانات پر NDMA نے تازہ رپورٹ جاری کر دی ہے۔ بارشوں اور سیلاب سے مزید 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ NDMA کے مطابق بارشوں اور سیلاب سے سندھ میں 683 افراد جاں بحق ہو چکے۔ خیبر پختونخوا میں اموات کی تعداد 305 تک جا پہنچی ہے۔ بلوچستان میں 281 اور پنجاب میں 191 افراد سیلاب کے باعث لقمہ اجل بن گئے۔ گلگت بلتستان میں 22 اور آزاد کشمیر میں 48 افراد جاں بحق ہوئے۔ ملک بھر میں زخمی افراد کی مجموعی تعداد 12,749 ہو گئی۔ جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں 12,718 کلومیٹر سڑک بارشوں اور سیلاب سے متاثر ہوئی ہیں۔ بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا ہے کہ شاید یہ سندھ کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب ہے۔ مخیر حضرات سیلاب متاثرین کی مزید امداد کریں۔ صدر مملکت نے نواب شاہ میں سیلاب زدگان کے لیے ریلیف کیمپ کا دورہ کیا۔ پنجاب حکومت کے تعاون سے نواب شاہ کے لیے 5 کروڑ روپے امداد کا اعلان کیا گیا۔ صدر عارف علوی نے نواب شاہ میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا فضائی جائزہ بھی لیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سیلاب کی وجہ سے دیگر علاقوں بالخصوص سندھ میں بڑی تباہی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی قوم مشکل وقت میں ہمیشہ اپنے بھائیوں کا سہارا بنی ہے۔ صدر مملکت نے خواہش ظاہر کی کہ جلد از جلد لوگوں کو اپنے علاقوں میں دوبارہ آباد کریں گے۔ صدر عارف علوی نے کیمپ میں مقیم سیلاب متاثرین سے بھی ملاقات کی۔ سیلاب متاثرین کے لیے عالمی ادارہ صحت کی جانب سے محکمہ صحت سندھ کو ادویات، کٹس اور دیگر ضروری اشیاء فراہم کر دی گئی ہیں۔ کراچی میں آئی ڈیپو میں عالمی ادارہ صحت کے پاکستان کے نمائندے پالیتا اور وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عزرا پچیہو نے مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ سربراہ عالمی ادارہ صحت پاکستان ڈاکٹر پالیتا نے کہا کہ سندھ میں تباہی سب سے زیادہ ہوئی ہے، کچھ چیزوں پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر صحت سندھ نے بتایا کہ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے ادویات، گاڑیاں، کشتیاں فراہم کی جا رہی ہیں، میڈیکل کیمپس لگائے جا رہے ہیں، لوگوں تک پہنچنا ضروری ہے۔ سربراہ عالمی ادارہ صحت پاکستان ڈاکٹر پالیتا نے کہا کہ پاکستان کو اس وقت شدید قدرتی آفت کا سامنا ہے۔ ہم صحت کے مراکز، طبی آلات سمیت دیگر چیزیں فراہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملیریا، ڈینگی اور ڈائریا کی وبا پھیلی ہوئی ہیں۔ غذائی قلت کا بھی سامنا ہے۔ ہم نے غذائی قلت کے خاتمے کے لیے اسکریننگ کا فیصلہ کیا ہے۔ متاثرین سیلاب کے لیے امداد لے کر امریکہ کی تیسری پرواز کراچی پہنچ گئی، جہاں پر NDMA کے نمائندے، امریکی سفارتکار اور پاک فوج کے افسران موجود تھے۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات سے 25واں جہاز متاثرین سیلاب کے لیے امداد لے کر پہنچ گیا۔ امدادی سامان امارات ہلال احمر کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ ایئر امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے پاکستان میں سیلاب زدگان کے لیے $2 کروڑ امداد دینے کا اعلان کیا تھا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، راولپنڈی، کراچی، لاہور اور خیبر پختونخوا میں ڈینگی کے وار جاری ہیں۔ مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اسلام آباد میں ڈینگی کے مزید 128 کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد زیر علاج مریضوں کی تعداد بڑھ کر 553 ہو گئی۔
محکمہ صحت کے مطابق خانیوال، ساہیوال، بہاڑی اور فیصل آباد سے بھی 2 نئے ڈینگی کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے 205 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ رواں سال اب تک ڈینگی کے صوبے میں 3210 کیسز ریکارڈ ہوئے، جبکہ 4 مریضوں کی اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ کراچی سمیت ملک بھر میں آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا، جس کے بعد آٹے کی فی کلو قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ کراچی میں چکی کا آٹا 120 سے 125 روپے کلو فروخت ہونے لگا ہے، جبکہ پنجاب میں گندم کی امدادی قیمت کے اعلان پر آٹا مزید مہنگا ہو گیا ہے۔ دوسری جانب ملز مالکان نے 15 کلو آٹے کا تھیلا 100 روپے مہنگا کر دیا ہے۔ ایک ہفتے میں 15 کلو تھیلے کی قیمت 250 روپے اضافے کے بعد 1300 سے 1550 روپے ہو گئی۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں آٹا مزید مہنگا ہو گیا۔ صوبے میں 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 50 روپے مہنگی ہونے کے بعد 2100 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ انٹر بینک میں روپے کی قدر نہ سنبھل سکی، پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ ڈالر مزید مہنگا ہو گیا۔ انٹر بینک میں کاروبار کے آغاز پر امریکی ڈالر 68 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 235 روپے کا ہو گیا۔ پی ایس ایکس میں 100 انڈیکس 131 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 42,143 کی سطح پر موجود ہے۔ گزشتہ روز بھی روپے کی قدر میں کمی کا تسلسل برقرار رہا اور ڈالر انٹر بینک میں 2 روپے 40 پیسے جبکہ اوپن مارکیٹ میں 1 روپے مہنگا ہوا تھا۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 16 ستمبر سے کم ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق پیٹرول کی قیمت 9.62 روپے کم ہو کر 235.98 روپے سے 226 روپے تک ہو سکتی ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت 3.04 روپے اضافے کے بعد 247.26 سے بڑھ کر 250.30 روپے ہو سکتی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ ایکسچینج ریٹ میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے، جو 217.81 سے بڑھ کر 225.63 روپے ہوا ہے، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل پر کسٹم ڈیوٹی میں 18.74 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار کا کہنا ہے کہ سرحد پار حملے میں 3 جوانوں کی شہادت کے معاملے کو افغانستان کے ساتھ اٹھایا ہے۔ میڈیا کو دی گئی ہفتہ وار بریفنگ میں انہوں نے بتایا کہ ہم نے واضح کیا ہے کہ افغان انتظامیہ ایسے واقعات کا سدباب کرے۔ افغان انتظامیہ مستقبل میں ایسے واقعات کے دوبارہ نہ ہونے کو یقینی بنائے۔ ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار نے کہا کہ یو اے ای میں کرکٹ میچ کے دوران بدتمیزی اور مار پیٹ کے واقعات افسوسناک ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں برادر ممالک کے دوست عوام کے درمیان ایسے واقعات کی گنجائش نہیں ہے۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز کا 5واں سنڈیکیٹ اجلاس منعقد ہوا۔ سنڈیکیٹ اجلاس میں رکن پنجاب اسمبلی ختیجہ عمر، وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر مسعود صادق، ایڈیشنل سیکریٹری محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن زاہدہ اظہر، ایم ڈی پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم، سنڈیکیٹ ممبران اور ویڈیو لنک کانفرنس کے ذریعے ڈاکٹر ساجد مقبول اور دیگر ممبران نے بھی شرکت کی۔ رجسٹرار یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز نے سنڈیکیٹ اجلاس کے ایجنڈا مندرجات پیش کیے۔ سنڈیکیٹ اجلاس کے دوران مختلف افسران کے مدت ملازمت میں توسیع کی اجازت دی گئی۔ اجلاس کے دوران یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز کے لیے سال 2022-23 کے لیے پرائیویٹ سیکیورٹی کے کانٹریکٹ کی اجازت دے دی گئی۔ سنڈیکیٹ اجلاس کے دوران یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز کی تعمیر کے لیے آئی ڈیپ کو 10 کروڑ روپے فنڈ منتقل کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے امور کشمیر اور گلگت بلتستان قمر زمان کائرہ کا ایڈمنسٹریٹر کشمیر اسٹیٹ پراپرٹی لاہور آفس کا دورہ۔ قمر زمان کائرہ نے کشمیر اسٹیٹ پراپرٹی اور محکمے کے حوالے سے بریفنگ لی اور ہدایات جاری کی۔ قمر زمان کائرہ نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو بھی کی۔ مزید جانتے ہیں ہمارے رپورٹر سلمان شاہ سے۔ جی سلمان، آگاہ کیجیے گا۔
جی بالکل، وزیر اعظم کے مشیر بنائے امور کشمیر و جلسے بلوچستان کمر زمان کہرا نے ایڈمنسٹریٹر کشمیر اسٹیٹ پراپرٹی لاہور آفس کا دورہ کیا ہے۔ کمر زمان کہرا نے کشمیر اسٹیٹ پراپرٹی اور محکمے کے حوالے سے بریفنگ لی اور ہدایات جاری کی۔ کمر زمان کہرا کا لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کشمیر اسٹیٹ پراپرٹی کے معاملات کا جائزہ لینے کے لیے خصوصی طور پر لاہور آئے ہیں۔ کشمیر اسٹیٹ پراپرٹی کے اندر بھی گھپلہ ہوا تو ذمہ داروں کو کیسے کرتار تک پہنچائیں گے۔ تمام معاملات کی شفاف تحقیقات کرائی جا رہی ہیں، جہاں جہاں قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے اس کا مکمل ازالہ کیا جائے گا۔ قمر زمان قائدہ کا گفتگو کرتے ہوئے مزید کہنا تھا کہ پنجاب اور کے پی کے میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے جو خلاف درگان کے لیے کچھ نہیں کر رہی۔ پی ٹی آئی حکومت بینیفٹ انکم سپورٹ کے تحت بایو میٹرک طریقے سے امداد کر رہی ہے، وفاق کی طرف سے دی جانے والی امداد فوج کے تعاون سے دی جا رہی ہے۔ جی سلمان، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ لاہور سروسز ہسپتال کے ڈاکٹر بے رحم ہو گئے، ٹی بی کے مریض کو داخل کرنے سے منع کر دیا۔ مریض سخت بیماری کی حالت میں وارڈ کے باہر زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا۔ مریض کے لواحقین کے مطابق ایم ایس سروسز ہسپتال سمیت دیگر عملے سے درخواست کی مگر کسی نے نہیں سنا۔ مریض کے ورثاء کی وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر صحت سے علاج کی سہولیات دینے کی اپیل۔ محکمہ متروکہ وقف املاک بورڈ حکومت پاکستان کے زیر انتظام این ایس ماڈل گرلز ہائی اسکول نکلسن روڈ لاہور میں فن فیئر کا انعقاد کیا گیا۔ این ایس ماڈل گرلز ہائی اسکول میں فن فیئر کی تقریب میں اسکول کی طالبات نے بھرپور حصہ لیتے ہوئے مختلف تاریخی اور سائنسی ایجادات کے حوالے سے ماڈلز تیار کیے۔ اسکول پرنسپل کلثوم نے طالبات کی جانب سے لگائے گئے اسٹالز اور ماڈلز کو خوب سراہا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ہمارے اداروں کے بچے ہونہار اور محنتی ہیں۔ تعلیمی ونگ کے سیکریٹری رانا عارف کا کہنا ہے کہ ایسی تقریبات سے طلباء کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ان کے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسکول سٹاف اور طلباء نے پرنسپل کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ پاکستان تحریک انصاف لاہور نے آج ٹاؤن نوٹیفیکیشنز جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشنز میں پی ٹی آئی لاہور نے ہر اسٹیک ہولڈر کی رائے کو شامل کرنے کی کوشش کی اور ٹیم میں سرگرم کارکنوں کو بھی شامل کیا۔ اس کے علاوہ یہ بھی یقینی بنایا گیا کہ ٹیم پورے ٹاؤن کی نمائندگی کرے گی۔ اس بار ہم نے ٹاؤن پریزیڈنٹ کو مضبوط بنانے کے لیے شقیں متعارف کروائیں۔ اس اقدام سے ٹاؤن ٹیم اور ٹاؤن مزید متحرک ہوگا۔ پی ٹی آئی لاہور جن متحرک ورکرز کو ٹاؤن میں شامل نہیں کر سکی ان کو ڈسٹرکٹ لاہور میں یا ٹاؤن کی ایکسٹینڈنگ کمیٹی میں شامل کیا جائے گا۔ بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون لاہور کے معروف اداکار شفقت چیمہ سے ان کی رہائش گاہ چائنا اسکیم میں ملاقات۔ شفقت چیمہ لیجنڈری اداکار ہیں اور ایسے لوگ ملک کا اثاثہ ہیں۔ خواجہ عمران نذیر آپ کی بہت سی فلمیں دیکھی ہیں اور آپ کا مداح ہوں۔ خواجہ عمران نذیر اس موقع پر شفقت چیمہ نے نعتیہ کلام بھی سنایا۔ خواجہ عمران نذیر نے شفقت چیمہ کی آنے والی فلم لیجنڈ آف مولا جٹ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ خواجہ عمران نذیر کا فلم انڈسٹری کی بحالی کے لیے کاوشیں کرنے کا اعادہ۔ اس موقع پر لیگی رہنما عامر رضا، شہباز کمال، رانا انور، حسیب خان اور عاشق چیئرمین بھی موجود تھے۔ سعودی عرب نے ویژن 2030 کے تحت انفراسٹرکچر منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے 25 بلین ریال کے بڑے مالیاتی معاہدے کیے ہیں۔ مملکت کی وزارت خزانہ نے نیشنل ڈیبیٹ مینجمنٹ سینٹر کے انفراسٹرکچر منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے متعدد مقامی بینکوں کے ساتھ کئی مالیاتی معاہدوں پر دستخط کیے ہیں جن کی مجموعی مالیت 25 بلین ریال ہے۔ عرب نیوز کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے وزارت خزانہ کے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ انفراسٹرکچر کے یہ منصوبے 2023 اور 2024 میں شروع ہوں گے اور یہ سعودی ویژن 2030 کے مطابق یہ اسٹریٹجک بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کو فعال اور معاونت فراہم کرنے کے لیے وزارت کے منصوبوں میں شامل ہیں۔
बुलेटिन में शामिल करेंगे खबरें खेल की दुनिया से। इंग्लिश क्रिकेट टीम 17 साल बाद पाकिस्तान के दौरे पर कराची पहुंच गई। इंग्लिश क्रिकेट टीम दुबई से अमारात एयरलाइन की परवाज़ के 600 से कराची पहुंची। एयरपोर्ट पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम ने मेहमान टीम का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज़ का आगाज़ 20 सितंबर से होगा। इंग्लिश टीम की क़यादत जॉस बटलर कर रहे हैं, जबकि नायब कप्तान मोइन अली हैं। इंग्लैंड क्रिकेट टीम दौरे पाकिस्तान के दौरान 7 T20 मैचेस खेलेगी। सीरीज़ के इब्तदाई 4 मैचेस नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाएंगे, जबकि आखिरी 3 मैचेस लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जाएंगे। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड कप के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान किया। कौमी स्क्वाड में कप्तान बाबर आजम और नायब कप्तान शादाब खान समेत मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह और शाहीन शाह शामिल हैं। जारहाना मिजाज के बल्लेबाज आसिफ अली स्क्वाड में अपनी जगह बरकरार रखने में कामयाब हुए हैं, जबकि ओपनिंग बल्लेबाज शान मसूद भी स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। कौमी टीम में जगह बनाने वाले दीगर खिलाड़ियों में मोहम्मद वसीम, हैदर अली, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, मोहम्मद हसनैन और उस्मान कादर शामिल हैं। इनके अलावा फ़खर जमान, मोहम्मद हारिस और शाहनवाज धानी ट्रैवल रिजर्व की फहरिस्त में शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि इवेंट 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। सेलेक्टर्स ने फ़खर जमान और शाहीन शाह अफरीदी के अलावा T20 वर्ल्ड कप के लिए ऐलान करदा तमाम खिलाड़ियों को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में भी शामिल किया है। फ़खर जमान घुटने में तकलीफ के बायस इंग्लैंड सीरीज़ के लिए दस्तयाब नहीं हैं। ऑल राउंडर आमिर जमाल और स्पिनर इब्रार अहमद भी इंग्लैंड के खिलाफ 7 T20 इंटरनेशनल मैचेस के लिए स्क्वाड में शामिल हैं। साबिक ICC एम्पायर और क्रिकेटर असद रऊफ लाहौर में इंतकाल कर गए। असद रऊफ के भाई ताहिर ने उनके इंतकाल की तस्दीक कर दी। फैमिली के मुताबिक उनका इंतकाल हरकत कल्ब बंद हो जाने के बायस हुआ। उनकी उम्र 66 बरस थी। असद रऊफ ICC के टॉप एम्पायर रहे। उन्होंने 64 टेस्ट, 139 वनडे और 28 T20 इंटरनेशनल में एम्पायरिंग की। असद रऊफ ने 11 वुमेन T20 इंटरनेशनल मैचेस में सुपरवाइज किया। चेयरमैन PCB रमीज़ राजा ने साबिक ICC क्रिकेट एम्पायर असद रऊफ के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। उनका कहना है कि असद रऊफ अच्छे एम्पायर होने के साथ अच्छे मिजाज के मालिक भी थे। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 979वें सालाना उसका इफ्तिताह रस्म चादरपोशी और इफ्तिताह सबील से किया गया। इफ्तिताही तकरीब में स्पेशल असिस्टेंट टू वज़ीर आला पंजाब सैयद रफ़ाकत अली गिलानी, सेक्रेटरी औकाफ पंजाब मियाँ इब्रार अहमद और डायरेक्टर जनरल औकाफ पंजाब डायरेक्टर ताहिर रज़ा बुखारी समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात सलमान शाह की इस रिपोर्ट में। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 979वें सालाना उर्स मुबारक की तकरीब का इफ्तिताह सैयद रफ़ाकत अली गिलानी, मावन ख़ुसूसी बराए औकाफ पंजाब मियाँ इब्रार अहमद, सेक्रेटरी औकाफ पंजाब और डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी, डायरेक्टर जनरल औकाफ पंजाब ने मज़ार अक़दस पर चादरपोशी से किया। इस मौका पर एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार शाहिद हमीद विर्क, आसिफ इजाज, शेख कयूम, मैनेजर शेख जमील, ताहिर मसूद व दीगर अफसरान भी मौजूद थे। दरबार के अहाता गिरदो जवार में दुरूद सलाम की सदाएं गूंजती रहीं। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 979वें सालाना उर्स मुबारक के मौका पर महकमा औकाफ के ज़ेर इंतज़ाम 3 रोज़ा सबील दूध का इफ्तिताह भी किया गया। इस मौका पर सैयद रफ़ाकत अली गिलानी, मावन ख़ुसूसी बराए औकाफ पंजाब ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का वज़ा करदा सूफियाना अंदाज फ़िक्र अमल अपनाना वक्त का अहम तकाजा है, ताकि मौजूदा दौर में इफ्तराक, इंतशार, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी जैसे मफासद का कला कमा मुमकिन हो सके। हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक हाथ में शरीयत और एक में तरीकत, एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में सुन्नत को थामने की तलकीन फरमाई। इसी पर कारबंद रहना उम्मत मुस्लिमा के लिए फलाह दारीन की जमानत है। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का नज़रिया इखलाक व तसव्वुफ तीनों शरीयत की तौकीर और तरवीज पर यकीन रखता है। इस मौके पर मुफ्ती मोहम्मद रमजान सियालवी, खतीब दाता दरबार रहमतुल्लाह अलैह ने मुल्क व मिल्लत की फलाह व बहबूद के लिए खुसूसी दुआ फरमाई। सैयद रफ़ाकत अली गिलानी, मावन ख़ुसूसी
میاں ابرار احمد سیکرٹری اوقاف پنجاب نے ڈاکٹر طاہر رضا بخاری ڈائریکٹر جنرل اوقاف۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔